قل یا ایھا الناس، اے نبی فرما دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک، اگر تمہیں شک ہے، من دینی، میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو دیکھو میں تو ہرگز عبادت نہیں کروں گا اللہ کے سوا جو تم نے ہستیاں کھڑی کر رکھی ہیں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو عبادت کروں گا اس اللہ کی جو تمہیں موت دیتا ہے۔ زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ اس میں ایک انڈائریکٹ دعوت بھی چلی گئی کہ جن ہستیوں سے مجھے ڈرا رہے ہو نا، وہ میرے نفع نقصان کی مالک نہیں ہو سکتی ہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اہل ایمان میں شامل ہوں، میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ میں اپنا رخ سیدھا کر لوں دین حنیف کی طرف۔ حنیفہ کہتے ہیں سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تھی۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ تم ہرگز شرک والوں میں شامل نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مت پکارو اللہ کے سوا ان ہستیوں کو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو اے نبی نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بھی ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کو سنگولر کے سیغے سے خطاب ہے، لیکن بیسیکلی آپ کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے کہ آپ نے پکارنا کس کو ہے؟ جو آپ کے نفع نقصان کا مالک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور ہستی نفع نقصان کی مالک نہیں۔ پھر سورۃ الاعراف میں جس شان سے آیا کہ نبی تم تو خود اپنی جان کے نفع نقصان کے لیے مالک نہیں ہو۔ اب وہ مشہور زمانہ آیت آ رہی ہے جو میں نے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر میں بھی لکھی ہے، کئی دفعہ بیان بھی کی ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ سورہ الزمر میں بھی آتی ہے، سورہ یونس میں بھی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لے سختی میں، تکلیف میں ڈال دے، تو اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس اللہ کے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اللہ کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ دعا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا مغیرہ ابن شعبہ کو اور کہا کہ مجھے آپ کوئی ایسی دعا بتائیں جو آپ نے خود رسول اللہ سے سیکھی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر انہوں نے جوابی خط لکھا جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا جس کو تو عطا کر دے، اور جسے تو منع کر دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی بھی شخص کو اس کا کوئی عہدہ تیرے مقابلے پر نفع نہیں دے سکتا۔ یعنی اسی آیت کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے حضور نے دعا میں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو عطا کر دے کوئی منع کر ہی نہیں سکتا اسے، ولا معطی لما منعت، اللہ اکبر، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس سے تو منع کر دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور بڑے سے بڑے انسان کو اس کا کوئی دنیاوی عہدہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تیرے مقابلے پر۔ یہی عقیدہ یہاں پہ اب دیکھ لیں، ان آیات اور ان دعاؤں کے ہوتے ہوئے بابت شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، اللہ تعالی اگر کسی کو پکڑ لے تکلیف میں تو کوئی اس کی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ لہری تکلیفیں ذرا گننی شروع کریں، کیا پیشاب کا بند ہو جانا تکلیف نہیں ہے؟ ہاں جی، جن کا بند ہوا ہے ذرا ان سے پوچھیں یا ان کے گھر والوں سے پوچھیں کہ ان کو کس حالت میں ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے ساتھ تو اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کا پیشاب بند کر دے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ باقی دنیا میں علاج اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، اور ڈاکٹر بھی اتنا ہی علاج کر سکتا ہے جتنا کر سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر سے بھی اوپر ہو جائے تو بالکل نہیں، پھر وہ موت ہی نے اس کا صفایا کرنا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔
وہ اللہ ہی نے سجھایا ہے کہ اس کا علاج یوں سرجری ہوگی. وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. ہاں جب وہ پیشاب والی نالی داخل کرتے ہیں نا تو بڑے بڑے بزرگ کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں, جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. وہ جب پیشاب والی وہ نالی داخل کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے ایک بار انسان کو, تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تکلیف میں پکڑ لے, اس کی کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے, اور اگر اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لے تو اس سے کوئی خیر چھین نہیں سکتا سوائے اس کے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ, اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وہو الغفور الرحیم, اور وہ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے. دیکھیں جی اتنی سخت سخت باتیں کر کے بھی کنکلوژن کس پہ ہو رہی ہے کہ توبہ کر لو معاف کر دیں گے. خیر ہے, دھمکی کے بعد, عذاب کی دھمکی دینے کے بعد پھر آفر لگائی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی رحم ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی رخ ہے جو دیکھنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دھمکیاں دیتا ہے لیکن اینڈ پہ کہتا ہے کہ معافی مانگ لو چھوڑ دوں گا. اچھا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کام چک کے رکھو, معافی مانگو میں چھوڑاں گا, اور اس امید پہ معافی مانگو گے پھر گناہ کراں گا, اپنی اصلاح نہیں کرے گا. یہ چیز نہیں ہے. ہاں وہ سورہ نحل میں, سورہ النساء میں آیا ہے کہ جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اس کے بعد اپنے رب کو غفور الرحیم پائیں گے. جو بار بار یہ حرکت کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. بار بار گناہ ہونا اور اس پہ توبہ کرنا معافی یقینی ہے, لیکن توبہ اس امید پہ کرنا کہ میں ابھی تو توبہ کر لیتا ہوں بعد کام پا لاں گا, تو وہ توبہ کی ہی نہیں اس نے. 2 نمبر ہے. ہاں اس وقت تو پورے خلوص سے کی, بعد میں پھر بشری تقاضے کی وجہ سے ہو گیا. خیر ہے, وہ تو بھائی آپ قیامت تک بھی گناہ کرتے رہے. وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ زمین و آسمان گناہوں کے بھی کوئی بھر کے لے آئے میری بارگاہ میں قیامت کے دن, اور اس نے شرک نہ کیا ہوا, میں درگزر کر دوں گا. ہاں وہ الگ بات ہے, وہ آپ نے معافی مانگنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھنا ہے. یہ جو آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اس پہ 1-1.5 گھنٹے کا درس اور ہو سکتا تھا. توحید سے متعلق 10 دھوکے, یہ میری ویڈیو آپ دیکھیں. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, یہ ویڈیو دیکھیں. دعا صرف اللہ ہی سے, یہ ویڈیو دیکھیں. اور میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے, اس میں بھی میں نے اس آیت کو سینٹرڈ کیا ہے اور توحید بیان کیا. اور حال ہی میں جو 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ہے, میں کہتا ہوں جی توحید پہ اب باقی ویڈیوز چھوڑ دیں, پہلے نمبر پہ یہ ویڈیو دکھائیں. شیطانی توحید, شیطانی بابوں کا فتنہ. یعنی جس چیز کو انہوں نے شیطانی توحید کہا تھا وہ اصل میں رحمانی توحید تھی, اور جس کو یہ توحید بنا کے پیش کر رہے تھے بابوں کو بیچ میں ڈال کے کہ ان کی بھی عبادت کرنی ہے, یہ بھی مشکل کشا ہے, وہ اصل میں شیطانی توحید تھی.